تین اہم کام، تین باتیں، تین چیزیں، تین کام جن کے ساتھ اللہ تعالی نے لفظ جمیل لگایا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی عمدگی کو، خوبصورتی کو، اچھائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خود پاک صاف ہے اور سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل سبحانہ و تعالی۔ قرآن کریم میں علیحدہ ہونے، ترک تعلق، وہ جو شاعر نے کہا کہ یہ دل ترک تعلق کے بہانے مانگے، ترک تعلق، یقیناً دنیا کی زندگی میں ملاپ بھی ہے اور جدائی بھی ہے، وصل بھی ہے اور فراق بھی ہے۔ یہ جدائی کبھی ارادی طور پہ ہوتی ہے، کبھی غیر ارادی طور پہ ہوتی ہے۔ غیر ارادی طور پر ہو تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ ہستی، وہ شخص جس سے آپ کو قلبی تعلق ہو، وہ اگر بچھڑ جائے تو دل پہ بہت بھاری گزرتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کرنا پڑتا ہے، یا اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا پڑتا ہے، ضرورت کی وجہ سے، وہ دینی ضرورت ہو، دینی مصلحت ہو، وہ خاندانی مصلحت ہو، وہ کوئی بھی مصلحت ہو، لیکن دین اسلام نے علیحدہ ہونے کے آداب اور اصول اور ضوابط بیان کیے، اور دین اسلام نے اختلاف کی اجازت تو دی لیکن دشمنی سے منع کیا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے سے دشمنی نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اور 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا كونوا عباد الله اخوانا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے باتیں غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ اللہ کے بندو، سب بھائی بھائی بن کر رہو، سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ 3 دن کے بعد لازم ہے کہ آپ صلح و صفائی کر لیں، جا کر سلام کر لیں، مل لیں، یا میسج بھیج کر تعلق جوڑ لیں۔ 3 دن سے زیادہ بول چال بند، یہ حرام ہے۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر ہر جمعرات کو تم سب کے، ہم سب کے، تم سب کے اعمال اللہ کے سامنے قبولیت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ حج، عمرہ، نماز، زکوٰۃ، تلاوت، ہر نیکی۔ جو 2 مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ بول چال بند، اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے، ان کی نیکیاں میرے سامنے مت لاؤ، میرے سامنے مت لاؤ حتی یصطلحا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان کی نیکیاں میرے سامنے مت لاؤ یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح و صفائی راضی نامہ کر لیں۔ نیکیاں قبول نہیں ہوتی، اپنی نیکیاں قبول کرانے کے لیے صلح و صفائی میں پہل کرو، تم کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ دشمنی، قطع تعلق حرام ہے۔ اور جب علیحدگی اختیار کرنی ہو تو یہ مت بھولو کہ تمہارا آپس میں اچھا ٹائم بھی گزرا ہے۔ اس اچھے وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 237۔
मत भूलो कि तुम कभी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते थे, एक दूसरे से रिश्ता और दोस्ती थी, उसको याद रखो। तशरीहुम बे एहसान, सूरह बकरा आयत नंबर 229। अलीदगी इख्तियार करनी हो, वो भी नेकी करके, एहसान करके, खुशी से। वो जो हमारे यहाँ कहते हैं दुआए खैर कर लो, एक दूसरे को मुआफ करते हुए, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हुए मुआफ करो। दुश्मनी हराम है। तो गोया के कुरान करीम ने ईमान वालों को ये अदब सिखाया है। कुर्बान जाइए ऐसे दीन पर जो अलहदा होने के भी आदाब सिखाता है। दिल मुलाकात से शादाब हुआ करते हैं, ऐसे लम्हात भी कमयाब हुआ करते हैं। खामखा आओ गले मिल के ज़रा रो लें हम, कुछ बिछड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं। बिछड़ने के आदाब कुरान ने बयान किए। अच्छे तरीके से ऐसे अलहदा हो जाओ कि दोबारा मिलने की उम्मीद, दरवाज़ा खुला रखो, सारे दरवाजे बंद न करो। मोमिन दूसरे मोमिन से, मोमिन मोमिना से या मोमिना मोमिन से कभी ऐसी नाराजगी कतई ताल्लुक नहीं कर सकता जिससे अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह ताला हम सबको अखलाक हसना के अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।